اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا کا واقعہ ایک اندوہناک المناک واقعہ ہے جس میں نواسہ رسول حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے بے رحمی سے شہید کر دیا گیا، اور وہ کوفہ کے لوگوں کے بلانے کی وجہ سے آئے تھے کہ آپ آئیں اور ہم یزید کی حکومت کو نہیں مانتے اور ہم آپ کو ہی اپنا امیر مانتے ہیں۔ لیکن جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور انہیں پتہ چلا کہ یہ سب لوگ مجھے چھوڑ چکے ہیں، تو انہوں نے وہ رخ اختیار کیا جو شام کی طرف جاتا تھا، کیونکہ وہ ایسے نہیں تھے کہ کسی حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھائیں جب لوگ اس کو مان چکے ہوں۔ وہ تو اس لیے آئے تھے کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو مانتے ہیں، ہم آپ کو ہی اپنا امیر مانتے ہیں، ہم آپ کی اطاعت میں ہیں، اس لیے آئے۔ لیکن جب سارے لوگ اس بات سے مکر گئے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو صرف یاد دلایا اور وہ راستہ چھوڑ دیا، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلم کے ساتھ زیادتی کے ساتھ شہید کر دیا۔ تو یہ واقعہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک ایسا المناک واقعہ ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں میں کافی سارے فتنے اٹھے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا، اس واقعے سے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا، مسلمانوں کا شیرازہ بکھر گیا، مسلمانوں میں اختلافات ہوئے، آپس کی خانہ جنگیاں ہوئیں۔ تو کیا اس سے اسلام زندہ ہوا؟ نہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا تھا۔ جو نواسہ رسول تھا، یہ ایک زیادتی ہے، یہ ایک ظلم ہے، اور اس واقعے کے بعد مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ اس واقعے سے مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا، ایک بہت بڑی ہستی کو شہید کر دیا گیا۔ یہ تو ایک بہت ہی دردناک المناک واقعہ تھا، لیکن اس کے بعد بھی یہ دیکھیں کہ کیا اس واقعے سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچا؟ نہیں، اس واقعے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا۔ مسلمانوں میں اس واقعے کے بعد فرقہ واریت بڑھی، فتنے اٹھے، خانہ جنگیاں ہوئیں اور شہادتیں ہوئیں۔ تو یہ واقعہ کوئی اسلامی تاریخ کا ایسا واقعہ نہیں ہے جس کو لوگ ایک ایسے واقعے کے طور پر بیان کریں کہ اس واقعے سے اسلام زندہ ہوا۔ اس واقعے کے بعد تو مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، یہ فرقہ واریت اس کے بعد بہت نہیں بڑھی۔ کیا اس کے بعد مسلمانوں میں قتل و ریزی نہیں ہوئی؟ کیا خون خرابہ نہیں ہوا؟ کیا آپس میں نفرتیں نہیں بڑھی؟ کیا مسلمانوں کے نقصان اس واقعے کی وجہ سے نہیں ہوئے؟ کیا آج تک مسلمان اس واقعے کے اثرات سے نہیں گزر رہے؟ کیا آج تک اسی واقعے کو لے کر مسلمانوں کو گمراہ نہیں کیا جا رہا؟ کیا آج تک اس واقعے کی وجہ سے مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہو رہے؟ کیا آج تک اس واقعے سے مسلمانوں کا شیرازہ نہیں بکھر رہا؟ تو اس واقعے سے، ایک دردناک واقعے سے مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان ہوا۔ امت مسلمہ کا یہ بہت بڑا نقصان ہوا اس واقعے کی وجہ سے۔ یہ ایک المناک دردناک واقعہ تھا جس نے مسلمانوں کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا، جس نے مسلمانوں کے اندر نفرتیں پیدا کی۔ تو یہ ایک ظلم کی داستان تھی جو اس دن رقم کی گئی، جس سے مسلمانوں کو بہت ہی زیادہ نقصان ہوا۔ ایک تو نواسہ رسول حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کو شہید کیا گیا، اور اس کے بعد امت کے اندر جو اختلاف ہوا، جو انتشار ہوا، جو آج تک
پر نہیں ہو رہا۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا۔ اس واقعے سے مسلمانوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک ایسی ہستی کو شہید کر دیا گیا جو مسلمانوں کے لیے باعزت با احترام شخصیت تھی، جو نواسۂ رسول تھے، جن سے مسلمان اس وقت بھی محبت کرتے تھے، بعد میں بھی محبت کرتے رہے ہیں اور آج تک بھی محبت کرتے ہیں۔ تو اس واقعے سے اسلام کی کوئی سربلندی نہیں ہوئی، اور نہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کرنی چاہیے۔ ان پر ایک تھوڑی دیر کی جنگ مسلط کی گئی کیونکہ ان کو شہید کیا گیا، اور جب ان کو شہید کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو اس وقت انہوں نے تلوار اٹھائی۔ وہ خود نہیں نکل کھڑے تھے جنگ کے لیے، ان کو تو ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا میدان کربلا کے اندر۔ یہ تو ایک بہت بڑا دردناک واقعہ ہے جو مسلمانوں کی تاریخ میں موجود ہے، اور اس واقعے سے مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔